حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ نا امیدی اختیار کرنے والا اپنی عمر کو کم کر دیتا ہے، موت جلد آتی ہے۔ اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو دانا لوگوں سے مل اور ان سے مشورہ طلب کر، جو وہ کہیں اس پر عمل پیرا ہو جا۔ ایک یقینی بات ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہو وہ جب مرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو 3 باتوں سے دکھ ملتا ہے: جو قسمت سے پہلے مانگتے ہیں، جو وقت سے پہلے چاہنے والے ہوں، دوسروں کی دولت کو اپنا سمجھنے والے۔ سخاوت اسے کہتے ہیں کہ حاجت مند کو ان کی ضرورت کے مطابق دیں۔ اس سے بڑھ کر افراد کی حد تک پہنچ جانا سخاوت نہیں کہلاتا۔ بخیل خواہ دولت مند ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی قسمت میں ضلالت ہوگی۔ سخی خواہ غریب ہو، لیکن لوگ اس کو عزت و وقار دیں گے۔ لوگوں پر ظلم و ستم نہ کرنا بھی ایک قسم کی سخاوت ہے، اور لوگوں کے عیب کو دوسروں سے چھپا لینا بھی سخاوت ہے۔ اس بندے کی مسکراہٹ کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے جس کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ جس کو ایک مدت میں دوست بنائے، مناسب نہیں کہ اس کو ایک لمحے میں رنجیدہ کر دے۔ چیخ چیخ کر باتیں کرنا اور جلد جلد قدم اٹھانا اندرونی خلفشار کی علامتیں ہیں۔ اس بندے سے بچو جو عزت کے ساتھ محفل میں بیٹھے اور بے عزت ہو کر نکالا جائے۔ بے قابو زبان ایک بچھو کی ڈنگ بن جاتی ہے، کبھی کسی کے لیے اور کبھی کسی کے لیے۔ زیادہ باتونی بندہ پڑھنے کی طرف کم ہی توجہ دیتا ہے۔ خوشی ہی سب سے بڑی تندرستی ہے، اور اس کے برعکس غم اور دکھ بیماریوں کے گھر ہیں۔ آدمی کی صداقت اس کی مروت کے موافق اور اس کی سیانت اس کی دیانت کے مطابق ہوتی ہے۔ صداقت اور سچائی کو لازم پکڑو کہ یہ ایک عمدہ عمارت ہے، اور علم کو لازم پکڑ کہ یہ ایک وراثت پیش قیمت ہے۔ جو بندہ لوگوں سے صلح رکھتا ہے وہ ان کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ فقیروں کی صحبت میں بیٹھا کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہو اور اس کی شکر گزاری میں ترقی کرے۔ جب کوئی سوال کرے تو حوصلہ رکھ، اچھی طرح سوچ سمجھ اور پھر جواب دے۔ جلدی کرے تو شرمندہ ہوگا۔ پرانا دوست ایک نئے دوست سے 1000 گنا اچھا ہے۔ حکماء اپنا مال اس لیے جمع کرتے ہیں کہ محتاج لوگ پریشان اور مشکل میں نہ آ جائیں۔ دنیا کے مال و اسباب پر مغرور مت ہو، کیا خبر اس رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے۔ وفادار دوست کوئی کوئی ہوتا ہے، اکثر دوست ایسے ہوتے ہیں جیسے ہوا کے دوش پر خوشبو۔ انسان کی باتیں ہی اچھا یا برا ثابت کرتی ہیں۔ انسان جب بھی زبان کھولتا ہے تو دوسروں کو اپنے ذہن کے اندر تک دیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ باتونی لوگوں کی زبانیں ان کی تلواریں ہوتی ہیں اور وہ انہیں زنگ آلود نہیں ہونے دیتے۔ زیادہ بولنے سے انسان کی عقل مفلوج ہو جایا کرتی ہے۔ جو بندہ زمین پر سفر کرتا ہے اس کے پاؤں پر آبلے پڑتے ہیں، اور جو آسمان کا سفر کرتا ہے اس کے دل میں آبلے پڑتے ہیں۔ عقل مند کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اسے جب ایک لفظ کام دے رہا ہو تو وہ دوسرا لفظ استعمال نہیں کرے گا۔ حکیم صاحب سے پوچھے گئے سوالات۔ پوچھا گیا نیکی کس کے ساتھ کرنی چاہیے؟ فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ پوچھا بدی کس کے ساتھ کرنی چاہیے؟ فرمایا اپنے نفس کے ساتھ۔ پوچھا گیا نفس کس طرح مغلوب ہو سکتا ہے؟ فرمایا کم کھانے سے۔ اور مشورہ کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟
فرمایا دانا کے ساتھ۔ پوچھا گیا دانا کون ہے؟ فرمایا جو کم بولے اور زیادہ سنے۔ ایک روز اس کو کہا گیا کہ مت بول، اس نے زبان بند کر لی۔ پھر کہا نہ سن، اس نے اپنے کان بند کر لیے۔ پھر کہا کہ مت دیکھ، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پھر کہا مت سوچ، اس نے کہا میں اس پر قادر نہیں ہو سکتا، کیونکہ متکات عقل کو اپنے اختیار سے فراموش نہیں کیا جا سکتا اور اس سے قصدن نہیں بچا جا سکتا، بخلاف صدقات ہنسی کے ان کو جس طرح چاہو استعمال کر سکتے ہو۔ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں پر ہر فعل سے پہلے سبب کا ہونا قدرت کی حکمت ہوتی ہے۔ کون سی شیرینی ہے جو ایک بار چکھنے سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور وہ ہے شہوت۔ وہ انسان جوان ہونے سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے جو 3 چیزیں کھاتا ہے: دن بھر سونے والا، پیٹ بھر کھانے والا، سست اور کاہل۔ انسان کی کمال عقل مندی اور ہوشیاری یہ ہے کہ اپنے مخالفوں سے صلح رکھے اور دشمنوں کے ساتھ موافقت پیدا کرے۔ جب تک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہ آئے تب تک اس کی نیکی کمال کو نہیں پہنچ سکتی۔ جو اپنے دوستوں کو برے کاموں سے نہیں روکتا وہ دوستی کے ہرگز قابل نہیں۔ ایسے دوست سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو تلسی کے پودے کو اپنے گھر کے صحن میں رکھ دو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ آدمیوں کی ضلالت طمع اور لالچ سے وابستہ ہے، اور ان کی عمریں امیدوں کے دھوکے میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اخلاص کا سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کے حال سے نا امید ہو جائے، کسی کے مال کی طمع اور لالچ نہ رکھے۔ بے شک لوگ ظالم کی حکومت سے ایسے ہی بے رغبت ہوتے ہیں جیسے کہ عادل کی حکمرانی کے خواہش مند و متمنی۔ زندگی کی سلامتی اور لطف لوگوں کے ساتھ صلح رکھنے پر موقوف ہے۔ جو بندہ دشمنوں سے صلح رکھتا ہے وہ مراد کو پا لیتا ہے، اور جو شخص آخرت کے لیے کام کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ بے شک تمام برائیوں میں سب سے زیادہ جلد سزا ملنے والا گناہ ظلم اور تشدد ہے۔